اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرى افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا افلا تعقلون۔ اور ہم نے نہیں بھیجے آپ سے پہلے اے پیارے محبوب رسول بنا کر مگر مرد، ہم اس کی طرف وحی کرتے ہیں اور وہ تمام رسول من اہل القرى بستی والوں میں سے تھے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، بس یہ دیکھے کس طرح انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، آخرت کا گھر بہتر ہے، للذین اتقوا، متقیوں کے لیے، افلا تعقلون، بس تم عقل سمجھ کیوں نہیں رکھتے۔ یہ تو ہو گیا ترجمہ۔ تین باتیں ہیں اس آیت میں۔ نمبر 1، ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے وہ مرد تھے۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ 2 خواتین بھی نبی گزری ہیں، بی بی سارہ اور بی بی مریم، کیونکہ ان کو فرشتے ان کے پاس وحی لے کر آئے تھے۔ بی بی سارہ کو اسحاق علیہ السلام کا اور بی بی مریم کو عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنائی، تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس ڈائریکٹ وحی کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دونوں نبیہ تھی۔ وہ دونوں کیا تھی؟ لیکن اکثر مفسرین اور جمہور علماء اور تمام اہل سنت والجماعت اس بات پر متفق ہے کہ کوئی بھی نبی، وہ مرد تو آئے ہیں لیکن کوئی عورت نبیہ بن کر نہیں آئی۔ بستی سے مراد گاؤں دیہات، لیکن یہاں پر تفسیر ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس سے مراد شہر ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ شہر ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شہر کے لوگ نرم مزاج کے ہوتے ہیں، بد اخلاق نہیں ہوتے۔ جو دیہات والے ہیں وہ تو خر دماغ ہوتے ہیں، بد اخلاق ہوتے ہیں، سخت دل ہوتے ہیں، سخت مزاج کے ہوتے ہیں۔ تو اس سے مراد شہر ہی ہے، یعنی جتنے بھی رسول آئے ہیں وہ شہر والوں میں سے ہی بن کر آئے۔ دوسری بات، اس آیت سے یہ تو پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے آدم علیہ السلام تک وہ مرد تھے۔ کون تھے؟ اور ایک آیت اور ہے، وہ آپ لوگوں نے بار بار سنی ہے کہ خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، حدیث میں بھی آتا ہے۔ تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آئے گا؟ تو جواب کیا ہے؟ نہیں۔ تو کیا کوئی نبیہ عورت بن کر آئے گی نبی؟ نہیں۔ ہمارے ایک استاد تھے، اب بھی زندہ ہے، اللہ اس کو لمبی عمر دے، وہ ہمیں ترجمہ پڑھاتے تھے۔ تو کہتے پنجاب کے ایک دیہات میں خاتون نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں۔ میں کیا ہوں؟ لوگ چلے ان کے پاس، کہا کہ قرآن میں لکھا ہے اور حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ تو اس نے کہا قرآن میں اگر لکھا ہے یا حدیث میں ہے لا نبی بعدی، تو اس میں تو یہ نہیں لکھا لا نبی بعدی۔ عورت کا انکار تو نہیں ہے، وہ تو مردوں کا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی مرد نبی بن کر نہیں آئے گا۔ کہاں پر لکھا ہے کوئی عورت نبی بن کر نہیں آئے گی؟ تو اس کے لیے پھر یہ آیت یاد رکھیں، سورۃ البقرہ کے شروع میں ہم پڑھتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک،
ایمان والے وہ ہے جو ان آیتوں پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل ہوئی، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوئی کتابیں، یعنی تورات، انجیل، زبور یا اور صحیفے جو انبیاء پر نازل ہوئی۔ لیکن اس کے بعد یہ نہیں آیا وما ينزل من بعدک، جو آپ کے بعد نازل ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نہ کسی مرد نے نبی بننا ہے، نہ کسی عورت نے نبیہ بننا ہے۔ اگر ہوتا یا ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ وما ينزل من بعدک، اور ایمان لاتے ہیں ان چیزوں پر جو آپ کے بعد نازل ہوگی۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبوت کا دروازہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اختتام پذیر ہے، اس کے بعد کسی نبی نے یا کسی نبیہ نے نہیں آنا۔ تو استاد فرماتے تھے کہ ہماری پنجاب کی سرزمین یہ بڑی زرخیز سرزمین ہے، یہاں پر امام مہدی بھی پیدا ہوتے ہیں، یہاں پر قادیانی جیسا نبی بھی پیدا ہوتے ہیں، اور یہ تو چھوڑو کہ ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا تو نبی بھی پیدا ہو گئے، اللہ معاف فرمائے۔ تو یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ جتنے بھی انبیاء آئے وہ کس میں سے آئے؟ مردوں میں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ افلم یسیروا فی الارض، اچھا یہ لوگ کہتے تھے کہ انسان کیوں نبی ہمارے طرف بھیجا، یہ تو ہمارے جیسا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بازار میں جاتا ہے، شادی کرتا ہے، بچے ہوتے ہیں، تو یہ تو ہمارے جیسا ہے۔ ہم تو اس وقت مان لیں کہ کوئی فرشتہ نبی ہو، کہ کوئی فرشتہ کیا ہو؟ نبی ہو، یا انسان سے اوپر کوئی مخلوق ہو، اعلیٰ درجے کی کوئی مخلوق ہو، تو ہم تو اس کو نبی نہیں مانتے۔ تو وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، یہودی ہے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے کہ نہیں لاتے؟ لاتے ہیں۔ عیسائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے کہ نہیں لاتے؟ تو یہ اعتراض پھر کیوں کرتے؟ وہ بھی تو انسان تھے، موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام یا اس سے پہلے جتنے بھی گزرے وہ بھی کیا تھے؟ انسان تھے، بشر تھے، تو پھر نبی علیہ السلام پر اعتراض کیوں؟ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے وہ بھی تو مرد تھے، انسان تھے، من اہل القریٰ، بستی والوں میں سے۔ افلم یسیروا فی الارض، تو کیا یہ لوگ زمین کے اندر سفر نہیں کرتے؟ کیا مطلب؟ کہ ان نبیوں کو جھٹلانے والے، عذاب آیا، سارے ختم ہو گئے، تو کیا یہ لوگ جب نبی علیہ السلام کو جھٹلائیں گے یہ ختم نہیں ہوں گے؟ ہوں گے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین کے اندر چلتے پھرتے نہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو دیکھ لے کہ کس طرح انجام ہوا ان سے پہلے لوگوں کا جو منکر تھے، جو کیا تھے؟ منکر تھے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، آخرت کا گھر بہتر ہے۔ آخرت کا گھر کیا ہے؟ بہتر ہے۔ ہم نماز جب پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں تو یہ آیت بار بار سنتے ہیں، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ آگے کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم نے دنیا کی زندگی کو اپنا لیا، اس کو فوقیت دی، اس کو اچھا سمجھا، لیکن حقیقت کیا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، لیکن آخرت وہ بہتر ہے۔ آخرت کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اور کس کے لیے بہتر ہے یہ بات کون سمجھے گا؟ للذین اتقوا، جو متقی، جو کیا ہے؟ متقی ہے۔ ایک بات یاد رکھو، اگر آج ہم مال کی وجہ سے ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے یا عہدے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے تو یہ زیادہ سے زیادہ قبر تک ہے، زیادہ سے زیادہ کہاں تک ہے؟ لیکن اگر ہم دین میں یہ کہے کہ آج میں نے درود شریف زیادہ پڑھا، میں نے روزے زیادہ رکھے، میں نے اللہ کا نام زیادہ لیا، میں نے تلاوت زیادہ کی، میں نے نماز نفل زیادہ پڑھے، تو پھر اس کا تعلق قبر میں بھی ہے اور قبر کے بعد آخرت میں بھی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ افلا تعقلون، تو تم عقل سمجھ کیوں نہیں رکھتے؟ اس کے مخاطب سارے لوگ ہیں، یعنی عقل مندی کا مظاہرہ کرے۔ جس کے لیے ہم پیدا ہوئے وہ آخرت ہے، وہ کیا ہے؟ حدیث میں شریف میں آتا ہے
الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی کہتی ہے ہاں، یہاں جو ہم بوتے ہیں تو پھر وہاں وہی کاٹیں گے۔ اب زمیندار جب کچھ چیز بوتا ہے تو وہ زمین کے ساتھ پیار محبت نہیں کرتا، وہ زمین کو اپنا سب کچھ نہیں بنا لیتا، بلکہ وہ محبت کیوں کرتا ہے؟ تاکہ اس سے چیز اچھی نکل آئے اور پھر میں اس کو کاٹوں کھاؤں اور بچوں کو کھلاؤں۔ تو اس طرح دنیا کے ساتھ ہماری محبت نہیں ہے، لیکن اگر ہے صرف اتنی ہے کہ اس میں ہم اچھے صحت کے ساتھ نماز پڑھیں، عبادت کریں، معاملات اچھے رکھیں، اور پھر وہی اس کا پھل ہمیں آخرت میں ملے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔